السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے اور کہ بچے کی کان میں اذان دینے کے حوالے سے کیا حقیقت ہے، اس کی دینا جائز ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ بچے کی کان میں اذان دینا، ایک کان میں اذان دینی چاہیے، دوسرے کان میں اقامت دینی چاہیے۔ تو کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے، کچھ کہتے ہیں اذان دینا چاہیے۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملات ہے۔ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مدنی چینل کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ عدنان علی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ پیدائش کے بعد بچے کے کان میں کیا 2 بار اذان دے سکتے ہیں؟ ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، نہ سیدھے میں اذان الٹے میں اقامت۔ 2 کا تو نہیں پڑھا، 7 کا البتہ لکھا ہے کہ ایک کان میں اذان سیدھے میں دے، پھر الٹے میں اقامت دے۔ تو اس طرح باری باری اذان اقامت، 4 اذانیں ہوں گی، 3 اقامت۔ اقامت وہ اس کو بولتے ہیں جو جس میں قد قامت الصلاۃ ہوتا ہے، جماعت سے پہلے جو ہوتی ہے اس کو اقامت بولتے ہیں۔ تو ایک اذان دینی ہے، اقامت دینی، یا ایک ایک دیں یا پھر 7 دیں، 2 کا پڑھا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ کلیئر کیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اذان دینے کے لیے اب وہ مسجد کے امام صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کبھی اس طرح کے ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، بھائی مولانا صاحب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ جو ہے نا وہ اذان دے دیجئے۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمیں تو سعادت ملتی ہے، لیکن کیا یہ والدین خود نہیں دے سکتے، بھائی خود نہیں دے سکتا، گھر کا کوئی اور فرد نہیں دے سکتا؟ یہ امام صاحب اور مولانا صاحب کو تلاش اس وقت بڑا تشویش میں ہوتے ہیں، بھائی ابھی تک اذان نہیں ہوئی ہے، کسی کو پکڑ کے لاؤ۔ تو بھائی مسلمان تو اذان دے سکتا ہے، تو اس کی کیا بتائیں کہ کیا ضروری ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ اذان کے لیے تلاش میں رہتے ہیں، جب تک تلاش نہیں ہو بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتے۔ جی جی، ابھی تک دودھ نہیں پلایا، اس لیے کہ اذان نہیں ہوئی ہے۔ اذان نہیں ہوئی ہے۔ جی جی جی۔ تو اولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ اذان جس کو ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، وہ ویسے بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کئی اذانیں سنتے ہیں، یہ اذان تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور اس میں ضروری نہیں کہ کسی آپ کو تلاش کریں، جا کر مسجد کے امام کو ڈھونڈیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائیں وقت پر کہیں کوئی ایسا آدمی۔ تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں، آپ خود بھی اذان دے سکتے ہیں، کوئی بچے کا والد ہو، کوئی بھی اور ہو جو بھی موجود ہو گھر میں، وہ اذان دے دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں تاخیر نہیں کرنی، تاخیر نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نہ کی بل پر تو کھلانا بھی اس کے لیے یہ نہیں کہ ناجائز ہو جائے گا، بچے کو پلائیں، اس کو دودھ جو ہے وہ اس سے بھی روک کے رکھتے ہیں جب تک وہ نہ ملے، اور کئی گھنٹوں تک جو ہے ایسا سلسلہ مساقت ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا، الیاس قادری صاحب نے بھی آپ کے سامنے موقف رکھا کہ یا تو 7 مرتبہ اذان دیں، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت دیں، یا تو ایک مرتبہ دیں۔ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، لیکن کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلائل پیش نہیں کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح کیا جاتا تھا، ایک بار اذان دی جاتی تھی، کیا معاملات تھے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور آگے یہ اور دوسرا حبیب اتاری صاحب تھے، اور حبیب اتاری صاحب تھے یا عمران اتاری صاحب تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے خود بھی اذان دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی علماء کو یا کسی مولوی کو تلاش کر کے ڈھونڈ کے لائیں پھر وہ اذان دے، نہیں، آپ خود بھی، آپ کو اذان یاد ہونی چاہیے، آپ خود بھی دے سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لیتے ہیں۔ مرد موجود نہ ہو تو کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ سوری، تو بالکل دے سکتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کا ایک دفعہ جواب دیا تھا۔ یہ جو نماز والی اذان ہوتی ہے، یہ چونکہ اعلام ہے، اعلام مینز خبر دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اس میں بلند آواز سے دی جاتی ہے تاکہ دور تک آواز پہنچے اور لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اذان کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور لوگ جماعت کے لیے آنا شروع ہو جائیں۔ تو اس میں تو عورت کی اذان مکروہ ہے، کیونکہ عورت کی آواز دور تک پہنچے گی، اور عورت کی آواز میں ایک ملائمت بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے دل میں برا خیال آ سکتا ہے، عورت کے لیے اذان دینا مکروہ رکھا۔
لیکن جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کا مقصود اعلام نہیں ہے، یعنی خبر دینا نہیں ہے، بلکہ وہ تو برکت کے لیے ہے تاکہ بچے کی میموری میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام محفوظ ہو جائے، اذان کے اندر جو پاکیزہ کلمات ہیں ان کا فیض بچے کے کانوں کے ذریعے اس کی روح تک پہنچ جائے، تو لہٰذا وہ چاہے مرد دے چاہے عورت، دونوں سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اگرچہ سنت متوارثہ یہی رہی کہ مردوں نے کانوں میں اذان دی ہے، لیکن اگر کوئی بہن دیں گی تب بھی بالکل جائز ہوگا۔ ایک اور بہن نے مزید پوچھا تھا کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو یوں ہاتھوں میں اٹھا لیں اور اس کے سیدھے کان میں اذان دیں، پھر الٹے کان میں اقامت، تو یہ اتنا بھی کافی ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ 3 بار اذان اور 2 بار اقامت، یعنی اس طرح کے پہلے اذان پھر اقامت پھر اذان پھر اقامت پھر اذان، لیکن اتنا طویل نہ ٹائم ہوتا ہے اور نہ کوئی مطلب تکلف کرتا ہے۔ اصل تو برکت حاصل کرنا ہے، اصل تو بچے کو فیض پہنچانا ہے، تو صرف اگر اذان بھی دے دی جائے اقامت بھی نہ ہو تب بھی کافی ہے، اور اگر چاہیں تو اذان اور اقامت کر لیں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مرد موجود نہ ہو اس ٹائم پہ اذان دینے کے وقت تو عورت بھی دے سکتی ہے مجبوری کے تحت اگر کوئی مرد موجود نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ایک کان میں مطلب اذان دینی ہے آپ نے سیدھے کان میں، اور الٹے کان میں اقامت دینی ہے، 5 مرتبہ اور 2 مرتبہ، یا جس طرح انہوں نے بتایا آپ کے سامنے موقف رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے جو موقف ہے ہمارے پاس طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے لیتے ہیں۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ، بچے کے کان میں اذان کھڑے ہو کر دی جائے یا بیٹھ کر، نیز کتنی اونچی آواز میں دی جائے، قریب والے سن سکیں یا بالکل آہستہ دی جائے۔ عبدالحمید کوریا سے بہتر یہی ہے کہ بچے کے کان میں کھڑے ہو کر اذان دی جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پہلے دائیں کان میں اذان ہو بچے کے۔ دائیں کان میں اذان کا مطلب یہ کہ آپ بچے کو ایسے گود میں لے کے کھڑے ہوں گے، آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا اور بچے کا سیدھا کان آپ کے جو ہے منہ کی طرف ہوگا، تو اس میں آپ نے اذان کہنی ہے۔ اور اذان میں کیسے کہنی ہے کہ بہت زیادہ چیخیں نہیں کہ بچے کے کان کے پردے پھٹ جائیں، وہ ظاہر ہے بچہ ہے، وہ اتنی تیز آواز برداشت نہیں کر سکتا، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ قریب کھڑے ہوئے لوگ بھی نہ سن سکیں، تو اس طرح سے اذان کی جائے کہ قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بس آواز آ جائے، باقی پورے محلے میں آواز جانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس طرح اذان نہ دیں جیسے لاؤڈ سپیکر میں مؤذن صاحب گلا پھاڑ کے اذان دیتے ہیں کہ پورا محلہ سن لے۔ اور اقامت بھی اسی طرح، بچے کو پھر پلٹ دیں تو اس کا جو لیفٹ کان ہے وہ آپ کے ہونٹوں کے سامنے ہو جائے گا، تو اسی جس طرح سے آپ نے اذان دی ہے اسی طرح سے آپ اقامت کہہ لیں جو نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی موقف سن لیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں، آپ قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد بچے کو آپ گود میں لے لیں، سیدھے کان کی طرف آپ نے اذان دینی ہے، پھر اس کو بچے کو گھما کے الٹے کان کی طرف آپ نے اقامت دینی ہے بس، اور یہ ہو جائے گا کمپلیٹ۔ اور یہی موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا طارق مسعود صاحب نے۔ آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا موقف پیش کرتے ہیں، ان کا موقف سنتے ہیں۔ 4-5 دن کے بچے کی اذان دی جاتی ہے، جبکہ اتنی عمر کا بچہ نہ عربی سمجھتا ہے نہ اس میں شعور ہوتا ہے۔ اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان اس کے لیے نہیں، عربی تو 4-5 سال کا بچہ کیا آپ کا 40-50 سال کا ابا بھی نہیں سمجھتا۔ پہلا تو میرے کو پھکی والا جواب لو نا، اگر تھی سمجھ دو سمجھدا انہوں پوچھو جی قد قامت صلاح دا مطلب دسو، میں بھی شعار اللہ اکبر دا مطلب نہیں پوچھاں گا، دسو قد قامت صلاح۔ یہ برکت کے لیے ہے، چھوٹے بچوں کو دم بھی ڈالا جاتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مطلب آتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اذان کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے کہ بچے کے کان میں اذان، کان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے رکھ کے تو وہ بنا کے تو اس طریقے سے اذان دے رہے ہوتے ہیں کان میں، آپ پاس کھڑے ہو کے بس قبلہ رخ کھڑے ہو کے اذان دے دیں، اگر فجر کا ٹائم ہے فجر والی اذان دے دیں، اگر دوسرے ٹائمنگ ہے دوسری والی اذان دے دیں، وہ کان سے ہی سنے گا۔ اور یہ جو ہے کہ دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت نہیں، صرف اذان دینا ہی ثابت ہے، امام ترمذی نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، تو وہ بچے نے بس اس تک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے تو عربی تو بڑے کو بھی نہیں آتی، بڑا جس پہ نماز فرض ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے 40 سال سے، اس کو نماز کا مطلب نہیں پتا، وہ ایک الگ سے چیز ہے۔ تو عربی سیکھنے نہ سیکھنے کا اس کا تعلق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول کے لیے الفاظ رکھے ہوں۔ دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ آپ قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں اور اذان دینا شروع کر دیں، سیدھے کان میں اذان دے دیں، اور بس یہی ثابت ہے کہ اذان دینی ہے
اقامت کا ثابت نہیں ہے، تو جو ہے انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، صرف اذان دیں گے کافی ہو جائے گا. تو آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سے، یہ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لیتے ہیں. 5واں پوائنٹ، بچے کی پیدائش اب ہو گئی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب بچے کی کان میں اذان کا دینا، بچے کی کان میں اذان کا دینا. دیکھیے بچے کی کان میں اذان اور اقامت کے دینے کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کثیر اختلاف. لیکن جو بات ہم کو پتہ چلتی ہے حسن درجے کی روایت سے، اس روایت کے مطابق جو علماء لکھتے ہیں کہ اذان کا دینا درست ہے لیکن اقامت کا دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اقامت والی تمام کی تمام روایت ضعیف ہے. لیکن اذان دینے کی روایتیں حسن درجے تک اس کی شواہد کی بنیاد پر، بذات خود وہ حسن نہیں ہے لیکن شواہد کی بنیاد پر. شواہد کیا ہے؟ بہت ساری تعداد میں ضعیف حدیثیں جمع ہو جاتی ہے، حسن لغیرہ پہ درجہ لے جاتی ہے. تو بہت ساری شواہد کی بنیاد پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حسن مانا جائے گا اذان کا دینا. تو اذان اور اقامت یہ درست نہیں ہے. اذان کا جہاں تک معاملہ ہے دی جا سکتی ہے، اس کا جواز اور اس کے فتوے دیے گئے ہیں، تو اذان دی جا سکتی ہے. اور اذان کس کان میں دیں تو علماء لکھتے ہیں سیدھے میں دے، لیکن حدیث میں تفصیلات نہیں ہیں. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معاملہ یہ تھا، ہر کام کو آپ سیدھے سے الٹا کرنا پسند کرتے. بال جماتے تو پہلے رائٹ سائڈ پھر لیفٹ سائڈ کی کرتے، کوئی چیز لگاتے تیل لگاتے تو پہلے رائٹ سائڈ پھر لیفٹ سائڈ کے لیے کرتے، کوئی چیز شروع کرتے تو آپ حکم دیتے کہ رائٹ سے شروع کر کے لیفٹ کرو. جیسا کوئی چیز برتی جا رہی ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، کھانا برتا جا رہا ہے، رائٹ ٹو لیفٹ، ہاتھ ملاتے تو رائٹ ٹو لیفٹ آپ ملاتے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک عام معمول تھا. حدیث میں تفصیلات نہیں ہے کہ سیدھے کان میں، وہ ضعیف روایتوں میں کہ سیدھے میں اذان اور الٹے میں اقامت، لیکن صحیح روایت جو حسن درجے کی اس میں اس کی تفصیلات نہیں ہے. لہٰذا لیکن عمومی طور سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تو سیدھے کان میں اذان دی جا سکتی ہے. اور جامع ترمذی، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی یا اذان دی. تو اب آپ اذان دے سکتے رائٹ ایئر کے اندر، سیدھے کان میں. اس کا بھی ادب یاد رکھیے یہ ہے کہ بہت آہستہ سے اچھی آواز میں دھیرے سے اذان دی جائے. کیوں؟ پہلی چیز، آپ ایک اسپتال میں ہو، جنرلی بچے اسپتال میں پیدا ہوتے ہیں، ہاسپٹل اس لیے بول رہا ہوں، پہلا. دوسروں کو ڈسٹرب ہو سکتا ہے. دوسرا، بچہ بہت نازک ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے اور حساس ہوتا ہے. اگر آپ زور سے اذان دیں گے، چلائیں گے تو ڈر سکتا ہے، بدک سکتا ہے، سمجھ رہے آپ، ڈر جائیں گا. اور یہ اس کے لیے بچپن کا ڈرنا بہت نقصان دہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، یاد رکھیں. بٹ نیچرلی کوئی بچے کان میں چلائیں گا تو نہیں زور زور سے. اور یہ اذان لوگوں کو بلانے کے لیے تو ہے نہیں کہ لوگ بھی سنیں. بہت آہستہ سے، اچھے انداز سے، خاموشی کے ساتھ بچے کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے. یاد رکھیے اقامت والی تمام روایتیں ضعیف ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اذان دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک نو مولود بچے کو جب غسل دے کے نہلا کے لاتے ہیں نا، جنرلی سوائے اس کے کی کوئی بیماری وغیرہ ہو، نہلا کے لاتے ہیں. لانے کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کے کان میں جو ہے اذان کہہ دیں، اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھا 5واں پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اذان دے دی، اسپتال میں دے دیجیے اور پہلے ملاقات میں پہلی باری دے دیجیے. اور یہ کام کوئی بھی گھر کا نیک بزرگ شخص متقی پرہیزگار انسان کر سکتا ہے. ٹھیک، اس کے لیے کوئی مسجد کے مؤذن کو لانے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور کوئی بہت ایک دم تلاش کر کے ڈھونڈ کے بھائی ایک سلیکشن پروسیس کے تھرو آئیں گے، وہ بھی ضروری نہیں. جو اویلیبل ہو، گھر کا کوئی بڑا متقی پرہیزگار، بچے کا والد ہو سکتا ہے، کوئی بہرحال وہ اذان دے دے. دوستوں، سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تک نالج پہنچے اور آپ کو جو ہے ڈاؤٹس سارے کلیئر ہو جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو آپ آج کی ویڈیو سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے اقامت کی جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جو اذان دینے کی احادیث ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، لیکن حسن درجے پہ پہنچتی ہیں تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن حدیثیں بہت زیادہ ہیں تعداد میں، تو اس لیے حسن درجے پہ پہنچتی ہے. تو آپ کے سامنے یہ موقف رکھ دیا، آپ اذان دے سکتے ہیں سیدھے کان میں، قبلہ رخ کھڑے ہو کے ایک کان میں، سیدھے کان میں آپ اذان دے دیں، تو یہ جو پروسیس ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اور شیئر اتنی زیادہ کریں تاکہ لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما.